اب یہ ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں آپ میں سے ہر ایک کو اور مجھ میں وہ صلاحیت کو پیدا کرنا ہے واپس، جہاں پر اپنا وقت، جس کو ہم بہت قیمتی چیز سمجھتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سب سے قیمتی چیز ہوتی. پیسہ سب سے قیمتی چیز نہیں ہوتی، ہمارا وقت سب سے قیمتی چیز ہے آج کے دور میں. کیونکہ وقت آج اگر کسی سے بھی مل لیں اور اس سے کوئی بھی بات کریں، بھائی دین کے لیے وقت نکالو، تو بولتا وقت نہیں ہے میرے پاس. وقت اصل تنگ ہے ہمارے پاس، اور یہی وقت وہ پیسہ کمانے کے لیے لگاتا ہے. سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے. اس وقت کے بارے میں ایک دو چیزیں بڑی اہم آپ لوگوں کے سامنے بتاتا چلوں تاکہ بات کو آگے سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو جائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی عقیدہ، جس کو انگریزی میں ترجمہ سعودی عرب سے کیا گیا. دارالسلام پبلیکیشن نے اس کو انگریزی میں چھاپا، دا اسلامک کریڈ کہہ کر. اس کے 8 جلد ہے، 8 والیوم ہے، جس میں جو اس کی چھٹی جلد ہے، چھٹی اور 7ویں جلد ہے، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے. ان دو میں سے ایک جلد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے. اور ہمارے جو علماء دین ہیں وہ اکثر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی قول آتا ہے تو زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، کیونکہ بازو کے گھر والے منمانی کچھ بھی ان کے نام پر ڈال کر بکواس کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ قول مصدقہ قول ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنے جامع الصحیح میں جمع کیا ہے، اور بڑا ہی اہم قول ہے آپ کے اور میرے آج کے حالات کے حساب سے اپنی اصلیت کو سوچنے کا. دیکھیے، یہ جو ہم لوگ بیانات میں آتے ہیں، 2 طریقے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر شرکت 2 طریقوں سے کرتے ہیں. ایک یہ کہ سب لوگ جا رہے ہیں، بھائی چلو میں بھی چلا جاتا ہوں، چلو میں بھی چلی جاتی ہوں. سنا ہے کوئی آئے ہیں باہر سے تقریر کرنے کے لیے، ہم آ گئے. سنا ہے ایک پروگرام ارینج ہوا ہے دین کا، ہم اس کے لیے آ گئے. یہ ایک طریقہ ہے بیان کو سننے کا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے بیان سے سیکھنے کا. تو اگر یہاں آپ میں سے کوئی سننے والے ہیں تو میری ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اللہ بھی ان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. سیکھنے کی گنجائش میں اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور آپ سب کو بھی ہوگا، اور اللہ پھر اس محفل سے قیامت کے دن راضی بھی ہو جائیں گے. تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے غور نہیں کیا تھا تو اب اپنا ذہن بنائیے کہ اب آپ لوگ سننے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے اب باقی کا وقت لگائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، جب تو اور میں پیدا کیا گیا، جیسا ہی ہم پیدا ہوئے، ہم کوشش کرتے ہیں مرنے تک کہ زندگی کے پیچھے بھاگے، جبکہ زندگی ہمیں موت کی طرف دھکلتے جاتی ہے. یعنی اگر سیدھی طرف زندگی ہے اور بائیں طرف موت ہے ہماری، ہم پیدا ہوتے زندگی کو پکڑنے بھاگتے، اور زندگی ہم کو دھکا دے کر بولتی کہ مجھے تو نہیں چاہیے بھائی، تیری موت وہاں تجھے بلا رہی ہے، تو اس کی طرف چلا جا. کیا پیارا قول ہے، دیکھیے آپ سمجھانے کے لیے. اے انسان، جب تم اور میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہم لوگ زندگی کی طرف بھاگتے ہیں، اور زندگی ہم کو موت کی طرف ڈھکلتی ہے کہ نکل تو یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے. اور موت ہمیں آواز لگا کر کہتی ہے کہ آجا میرے پاس، لیکن ہم پلٹ پلٹ کر پھر زندگی کی طرف جاتے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے انسان، زندگی کے اور موت کے بعد کی زندگی کے تمہارے کچھ دوست ہیں. زندگی کے بھی کچھ دوست ہیں اور موت کی بعد کے زندگی کے بھی کچھ دوست ہیں. تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ اپنی دوستی بنانے کی کوشش کرتا ہے موت کے بعد والے دوستوں سے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کی صفت کیا بنا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہیں زندگی کے دوست احباب کے اندر گم نہیں ہو جاتا، انہیں آخرت میں اپنے دوست بنانا چاہتا. اور یہی چیز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری گھڑی زمین پر گزار رہے تھے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا کہ اللہ ہر نبی کو ان کی موت ان کی خواہش پر چھوڑ دیے. بولے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندگی دوں گا، اگر موت چاہتے ہو تو موت دے دوں گا. تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جنت میں آپ کا مقام ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس سفر کی طرف
اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں، یا آپ زندگی چاہتے ہیں تو زندگی میں رہ جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری رفیق الاعلیٰ کہا، مجھے وہ اعلیٰ دوست چاہیے کہا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کس کی پسند کی؟ اگرچہ کہ اس زمین پر ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کے دوست موجود تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کو پسند کیا جو آخرت والے ہیں۔ اور رفیق الاعلیٰ کون ہے قیامت کے دن؟ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے نیک ہیں ان کو میں صحبت عطا کروں گا۔ صحبت کا لفظ بڑی اہمیت کا معنی رکھتا ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سوال کر لوں گا اور آپ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ ہم اکثر نیک لوگوں کے بارے میں ان کو مومن کہتے ہیں یا ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان کسی نیک آدمی کو ہم صحابی کہتے ہیں، صحابی بولتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے درمیان کوئی نیک ہے تو وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی کا لفظ صحبت سے ہے۔ صحبت، اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اب چونکہ وہ صحبت کتنے بھی ہم نیک ہو جائیں اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اب کسی کو مل ہی نہیں سکتی، لہذا کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحبت کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں تم میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو میں قیامت کے دن ساتھ کر دوں گا، صحبت عطا کر دوں گا۔ کس کی؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ ان کو میں نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرماؤں گا قیامت میں، یعنی جنت میں۔ یہ بات کیوں سنایا میں؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سمجھانے کے لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلی بات انہوں نے کیا کہا؟ پیدا ہوتے ہی ہم زندگی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی ہم کو ڈھکیلتی ہے کہہ کر میں تجھ سے تنگ ہوں، تو مجھے نہیں چاہیے، جا تیری موت کے پاس۔ اور موت آواز لگاتی ہے آجا میرے پاس۔ اور علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہا کہ دنیا کے بھی تمہارے دوست ہیں اور موت کی بعد کی زندگی کے بھی تمہارے دوست ہیں۔ تم جب تک زندہ ہو اے مسلمانوں اپنے دوست موت کی بعد کی زندگی والوں میں بناؤ۔ تو اب موت کی بعد کی زندگی والوں میں اگر دوست مسلمان بنانے بیٹھے گا تو لازم ہے کوئی یہاں بیٹھا مسلمان اتنا معصوم نہیں ہے، اتنا جاہل نہیں ہے، اتنا بے وقوف نہیں ہے جو یہ بولے گا کہ میں فرعون کو اپنا دوست بناؤں گا مرنے کے بعد۔ کون بولے گا یہ؟ کون بولے گا کہ میں ابو جہل کو اپنا دوست بناؤں گا؟ کون بولے گا کہ میں ابلیس کو اپنا دوست بناؤں گا؟ فوراً کہے گا میں میرا دوست آخرت میں اللہ کے نبیوں کو بنانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبیوں کے صحابہ کو بناؤں گا، میں ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کو اپنا دوست بناؤں گا۔ بہنیں ہیں تو کہیں گی کہ بی بی خدیجہ کو دوست بنائیں گی، مریم علیہ السلام کو دوست بنائیں گی، بی بی فاطمہ کو دوست بنائیں گی۔ یعنی آخرت کی دوستوں کی فکر میں رہتا مسلمان جو ہوتا۔ تو اب آپ لوگ سب سے پہلی چیز، ہر کوئی، گھرانہ نہیں بول رہا ہوں، ہر مسلمان جو بیٹھا ہے محفل میں یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں بٹھا لے۔ اب آپ جب محنت کریں گے تو ان دوستوں کے پیچھے نہیں، ان دوستوں کی محنت کریں گے جو آپ کے موت کے بعد کے دوست ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز بڑی اہم کہی، کیا فرمایا؟ یاد رکھ لو اے مسلمانوں، اس دنیا میں کوشش ہے، تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کا ایگزام ہے اس دنیا میں، امتحان ہے، رزلٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں نتیجہ ہے، کوشش نہیں ہے۔ وہاں صرف نتیجہ نکلنے والا ہے، وہاں اب میں کوشش کروں گا ذرا موقع مل جائے، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔